بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشست نمبر 334 کے ساتھ یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دنوں میں کافی روز تک مختلف شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتا رہا، جو میری کتاب یادیں باقی ہیں سے لے رہا تھا، لیکن اب جب میں اپنے تحریروں پر نظر ڈالتا ہوں تو ایک سے ایک تحریر سامنے آ رہی ہے، اور میں حیران ہوں کہ میں اس دور میں ذہن کا مالک تھا کہ بہت دلچسپ انداز میں نئی نئی چیزیں اور صحیح اردو کے ساتھ شگفتہ بیانی سے میں بیان کرتا رہا۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی مرحوم۔ ان سے میرا رابطہ کافی عرصے تک رہا، لیکن ملاقات اچانک ابو الفرا امامی صاحب کے گھر پر ہوئی تو تعارف ہوا پھر میرا ان سے، اور اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب سوشل سیکورٹی کے ادارے میں ڈائریکٹر سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک رسالہ بہبود کے نام سے بھی نکالتے تھے، جو دراصل سوشل سیکورٹی ادارے کا ترجمان تھا۔ تو یہ جو بہبود رسالہ تھا، اس کی آخری دور میں ترتیب و تدوین کی اور ادارت کی ذمہ داری اقبال عزیز نامی ایک شخص کے ذمہ ہوئی، جو خود اپنی ذات میں بڑی شخصیت، بڑی اہم صفات کے مالک تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑے فنکار بھی تھے وہ۔ تو ان کی اقبال عزیز صاحب اور ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی کی ایک دوسرے ہم آہنگی یا تعلق اس لحاظ سے قائم تھا کہ وہ ان کا رسالہ نکالتے تھے، اور ایس ایم معین قریشی صاحب ڈائریکٹر تھے اس ادارے کے۔ تو میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ملاقاتیں بڑھتی گئی، گفتگو اور ٹیلی فون پر بات چیت کا سلسلہ بھی بدستور جاری رہا۔ تو ڈاکٹر ایس ایم قریشی صاحب، ایس ایم معین قریشی صاحب، یہ بہت پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، بہت قابل آدمی تھے، اور انگریزی اور اردو دونوں زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا۔ ان کے انتقال سے قبل تک مجھ سے جو رابطہ رہا، مجھے جو معلومات حاصل ہوئی، وہ میرا خیال ہے 25 سے 30 کتابوں کے مصنف ہو چکے تھے، اور دونوں زبانوں میں ان کی کتابیں تھیں۔ انگریزی میں الگ لکھتے تھے اور اردو میں الگ، اور طنز و مزاح کے سمجھ لیجیے کہ بہت ماہر تھے، اور بادشاہ تو نہ کہیں لیکن بادشاہ گھر ضرور تھے۔ بڑی صلاحیت ہے کہ بہت قابل آدمی، بہت شریف آدمی بھی، مطلب یہ کہ ملنسار اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے۔ تو آج میں ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے اقبال عزیز صاحب کا ذکر آنا چاہیے، لیکن اس موضوع کو بتاؤں پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کو بھی چھیڑوں گا۔ میرا ایس ایم معین قریشی صاحب سے تعلق تو اقبال عزیز صاحب کے ذریعے ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر ہمارے علیحدہ روابط بھی قائم رہے۔ میں نے ان کی ایک کتاب ہیڈ لائٹ پر تبصرہ کیا تھا، اور جو انہیں بہت پسند آیا، اور ان کا خیال تھا کہ اگلی کتاب میں وہ اس تبصرے پر انگریزی میں ترجمہ شائع کریں گے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کی اجازت سے میں اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے اور شائع کروں دوسری کتاب میں۔ تو میں نے کہا جی خوشی ہوگی مجھے اگر آپ یہ کریں گے تو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد فون آیا کہ بھائی آپ کی اردو تو ایسی مشکل ہے کہ اس کا ترجمہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا ہے۔ انگریزی میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن لفظی ترجمہ چھوڑ
خیال کو بھی میں انگریزی میں منتقل نہیں کر پا رہا ہوں، تو معذرت چاہتا ہوں، آپ بس مجھے یہ اجازت دے دیں کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مفہوم لے کر میں انگریزی میں الگ سے مضمون لکھ دوں۔ تو دراصل انہوں نے جو انگریزی میں لکھا وہ میری تحریر تو نہیں تھی، خیالات میرے ہو سکتے ہیں، لیکن الفاظ میرے جو اردو کے تھے بقول ان کے، وہ اس کا ترجمہ کرنے کے قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے۔ تو بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ آج ڈاکٹر احسن معین قریشی صاحب کی کتاب ہیڈ لائٹ کے بارے میں کچھ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں کہ شروع یہاں سے کیا تھا میں نے مضمون کہ مرزا غالب کو اپنی نظم و نثر اور خطوط نویسی کے لیے موضوعات اور الفاظ کی تلاش میں سرگردہ رہنے کی مطلق ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ان کے فکر و خیال مضامین غیب سے آتے تھے اور بیشتر لغات کے الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے کہ کب انہیں حکم ملے اور وہ غالب کی زبان و بیان میں کھڑے ہو کر ان کے کلام کی مانند امر ہو سکیں۔ اپنے اس دعوے کی وضاحت کے لیے اگر مرزا غالب کا صرف ایک مصرع سامنے رکھیں، اسے لہجے کی تبدیلی اور آواز کے زیر و بم کے ساتھ مختلف انداز میں پڑھیں تو 6 الفاظ پر مشتمل اس مصرعے میں ہمیں معانی کی ایک دنیا بلکہ ایک کائنات سمٹی ہوئی نظر آئے گی۔ غالب کا زباں زد عام مصرع یہ ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ بہت مشہور مصرع ہے ان کا، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے، اس کا دوسرا مصرع یہ ہے۔ تو بہرحال میں احسن معین قریشی صاحب کی تحریر سے متاثر ہو کر مرزا غالب کے اس ایک مصرعے کی آڑ لے رہا ہوں کہ اس مصرعے میں غالب نے کتنے معنی سمجھ کے پرو دیے ہیں، سمیٹ کر رکھ دیے ہیں۔ آپ ذرا پہلے ایک بار پھر سن لیجیے اس کو: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ سادہ سا مصرع نظر آتا ہے کہ اے دل ناداں تجھے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کے الفاظ، زیر و بم، پڑھنے کا انداز اگر آپ تھوڑا تھوڑا تبدیل کرتے جائیں تو عجب دنیا کھلتی ہے اسرار و معانی کی۔ مثلاً اپنے دل کو ناداں قرار دینے کے باوجود مرزا غالب اسی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے ہوا کیا ہے، یعنی نادان ہے دل، لیکن مرزا غالب ان سے پوچھے تجھے کیا ہو گیا ہے۔ پھر گویا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر دل کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہیں کہ اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہ پا کر جھلاہٹ کے عالم میں کہتے ہیں کہ آخر تجھ پر کیا مصیبت آن پڑی ہے، آخر ہوا کیا ہے تجھے، اور آخر میں تنگ آ کر خود ہی فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں کہ اے دل تنگ نہ کر، مجھے معلوم ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ تجھے ہوا کیا ہے میں یہ معنی بھی کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوا، خواہ ڈرامے کر رہا ہے، یعنی تجھے ہوا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ درد مت کر، مجھے معلوم ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوا، یعنی تجھے ہوا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ خیر آگے چلیے۔ تو یہ درد جو ہے یہ خود پیدا کردہ ہے، کہیں اور سے نہیں آیا ہے۔ جو کچھ تجھے ہوا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ خود پیدا کردہ ہے، اس لیے لا دوا ہے۔ اول تو اس کی کوئی دوا ہی نہیں،
دوم یہ کہ اگر خود ہی دوا بن جائے، کوئی دوا ہی نہیں، دوم یہ کہ حد سے گزر کر خود ہی دوا بن جائے گا. کہتے ہیں درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. تو بعض اوقات درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ خود ہی دوا بن جاتا ہے، یعنی انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ درد اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. اور اگر کسی کو دوا کی موجودگی کا علم ہے تو اسے آزمایا جا سکتا ہے کہ لا دوا، دونوں معنوں میں، لا دوا اگر کوئی ہے تو، یا لا دوا اس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے. ہمیں مرزا اسد اللہ خان غالب اس وقت اچانک اور بے اختیار یوں یاد آ گئے جب ہم نے سنا کہ ڈاکٹر احسن قریشی کی 15ویں کتاب ہیڈ لائٹ کے عنوان سے منصہ شہود پر آ گئی ہے. میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہ تحریر بھی کم و بیش 24 سال پرانی ہے. پاکستان بالخصوص مزاحیہ ادب کے میدان سے ڈاکٹر صاحب کی تحریروں نے کئی سکہ بند فقاہیہ نویسوں کو بڑی شگفتگی اور شائستگی کے ساتھ ناک آؤٹ کر دیا ہے. یعنی ان کے بعد بہت کم مزاح نویسوں کی دال گلتی ہوئی نظر آئی تھی، جس کے بعد انہیں کسی رسمی کی کہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. وہ قبل ازیں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کی مقامی و عالمی اہمیت کے پیش نظر 7 کتابیں تحریر کر چکے تھے اور دنیائے علم و ادب میں ایک نمایاں مقام پیدا کر چکے تھے. ان کی سریر خامہ کی سبک روی بدستور جاری ہے، اور اس وقت زندہ سلامت تھے ماشاءاللہ، اب کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو ان کی سبک روی بدستور جاری ہے، اور وہ بیک وقت اردو اور انگریزی کے اخبارات میں سنجیدہ و مزاحیہ کالموں مضامین کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں. لائق رشک بات یہ ہے کہ اس زود نویسی کے باوجود ان کے یہاں خیالات کی کمی اور بیان کی خامی محسوس نہیں ہوتی. اکثر زود نویسوں میں پائی جاتی ہے. ڈاکٹر احسن معین قریشی صاحب کی نئی کتاب ہیڈ لائٹ اگرچہ زبان اردو میں، یعنی کتاب تو زبان اردو میں ہے، لیکن اس کا انگریزی عنوان تفہیم و معنویت کے سامنے کئی در وا کرتا ہے. وہ شاید اردو میں ممکن نہیں، یعنی انگریزی میں ہیڈ لائٹ لفظ استعمال کیا ہے، اردو میں شاید اتنا جامع لفظ انہیں مل نہیں رہا تھا، اس لیے اپنی اردو کتاب کا عنوان انہوں نے انگریزی میں ہیڈ لائٹ رکھا. تو چونکہ انہوں نے انگریزی اس کا عنوان رکھا تھا، اس لیے ہمیں ہیڈ لائٹ سنتے ہی غالب کا مشہور مصرع یاد آ گیا. پھر جب کتاب سامنے آئی اور اس کے سر ورق پر نظر پڑی تو رموز و اسرار کی دنیا میں اس قدر گم ہو گئے کہ بہت دیر تک کتاب کھولنے کی نوبت بھی نہیں آئی. یعنی ٹائٹل ہی کے اندر سر ورق پر ہی نظر پڑ کر اور اسی میں کافی دیر تک گم رہے کہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے اور کتنا بامعنی ٹائٹل ہے یہ.
ڈاکٹر صاحب نے انگریزی کے ان 2 لفظوں سے وہ کام لیا ہے کہ اس پر طویل مقالہ تحریر کر کے ایک اور کتاب سامنے لائی جا سکتی ہے، یا فقاہیہ نویسی کی وہ اپنی فقاہیہ نویسی کی فطری حصے طنز و مزاح کے نئے اور پربہار شگوفے کھلا سکتے ہیں۔ ہیڈ لائٹ کے الفاظ سنتے ہی دماغ میں روشنی کے وہ بلب جگمگانے لگتے ہیں گاڑی کی جو گاڑی کو رواں دواں رکھنے اور خود کو راستہ دکھانے اور دوسروں کو راستے پر رکھنے کے لیے خود رواں دواں راستے پر رکھنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اور کئی روشن زندگیوں کے چراغ گل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ہیڈ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی صاحب کتاب نے ہیڈ لائٹ کو یقیناً ان محدود معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، ان کا تعلق معاشرے کے اس طبقے سے، اس حساس طبقے سے جو اپنی تحریروں کے ذریعے فکر و خیال کی دنیا روشن رکھ کر اپنے قارئین کو راستے اور راستی پر رکھنے کا خوشگوار فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہیڈ لائٹ کا مثبت استعمال خطرات سے بچ کر اپنے سوا دوسروں کو بھی راہ دکھانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ بذام خود روشن خیال ہیں وہ وہ دوسروں پر تیز روشنی ڈال کر انہیں چندیانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں خوفزدہ کرتے ہوئے زن سے گزر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر معین قریشی سے مل کر اور ان کے کالم پڑھ کر کوئی ان کے بارے میں یہ منفی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی شگفتہ تحریروں سے حق و صداقت کی ہیڈ لائٹ جلا کر اس سے سرچ لائٹ کا کام بھی لیتے ہیں، جس کی تیز روشنی میں معاشرے کے تمام عیوب و محاسن عیاں ہو جائیں اور سچ کی تلاش کا سفر بھی آگے بڑھتا رہے۔ سچ کے بارے میں ایک برطانوی صحافی جے ایل گارون نے یہ کہا تھا، دلچسپ بات کہی تھی اس نے کہ سچ بولنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بسا اوقات سچائی گالی سے زیادہ مجروح کن اور زہریلی ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر معین قریشی کے حق گوئی کے اس کمال کی داد ان کا ہر قاری دے گا کہ وہ سچ کو کڑوی گولی کے طور پر نہیں، ایک نہایت خوش رنگ اور خوش ذائقہ مشروب کی صورت میں پیش کرتے ہیں جو مسکن قلب، مفرح دماغ اور راحت جاں ثابت ہوتا ہے۔ یہ خاصی طویل ہو گئی ہے گفتگو، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے مکمل کروں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔